بخشش کا رحمتوں کا فرمان آ گیا ہے، رب کی عطا سے اپنا رمضان آ گیا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام اپنا رمضان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ سرور مدنی 99 نیوز کی جانب سے اپنا پروگرام میں آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج جس شخصیت سے ہم رمضان المبارک کے حوالے سے بات چیت کریں گے، ان سے سیکھیں گے، وہ مفتی ہیں۔ مڈل ایسٹ میں کالج میں لیکچرر ہیں۔ بے شمار تصانیف ان کی منظرعام پر آ چکی ہیں۔ انڈیا، پاکستان اور دیگر ممالک میں ان کے کالم چھپتے ہیں، اور سب سے بڑی خوش قسمتی ہماری ہے کہ آج مڈل ایسٹ سے یہاں پہنچ کر اور پھر ہمارے ساتھ انہوں نے تھوڑا سا وقت ہمیں دیا ہے۔ ہم ان کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میری مراد ہے محترم مفتی نور حسین افضل صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سرور مدنی صاحب، میں آپ کا دلی طور پہ مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام اپنا رمضان میں مدعو کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ میں 99 نیوز چینل کے چیئرمین جناب اعجاز تاج صاحب کا دلی طور پر مشکور ہوں کہ انہوں نے اس اہم پروگرام کے انعقاد میں بڑی دلچسپی لی۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں ساتھ ساتھ محترم رمضان صاحب کا بھی بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں کہ جب میں مڈل ایسٹ میں تھا تو آنے سے پہلے اس پروگرام کا تمام ارینجمنٹ انہوں نے کیا۔ ہم دونوں رابطے میں رہے، اور وہ ان کی یہ خواہش تھی کہ آپ جب بھی یہاں کراچی تشریف لائیں تو ہم رمضان کے حوالے سے مختلف پروگرام یہاں ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ 99 نیوز چینل کے سامعین اس سے استفادہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی محترم رمضان صاحب کو، سرور مدنی صاحب آپ کو، اعجاز تاج صاحب کو اس کا بہترین اجر جزیل عطا فرمائے، دنیا بھی اچھی بنائے اور آخرت بھی اچھی بنائے، اور جتنے لوگ اس پروگرام سے استفادہ کریں اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے لیے ذخیر آخرت بنائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، اب ہم چلتے ہیں رمضان المبارک کے متعلق مفتی صاحب سے کچھ باتیں کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا، قرآن پاک اور رمضان، اس کا آپس کا تعلق، اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک عام شخص کو عام دنوں میں بھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو رمضان المبارک میں اسے کتنا قرآن پاک پڑھنا چاہیے، اس پر بھی کچھ تو روشنی ڈالیے گا۔ محترم سرور مدنی صاحب، یہ جو رمضان ہے تمام مہینوں میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور فضیلت ہے۔ میں آپ کے توسط سے سامعین کی خدمت میں کچھ نئی بات رکھنا چاہتا ہوں۔ بیسیکلی سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جو صحائف اترے وہ یکم رمضان کو اترے۔ اس کے بعد جب تورات نازل ہوئی تو یہ 6 رمضان کو نازل ہوئی، اور جو زبور نازل ہوئی یہ 12 رمضان کو نازل ہوئی، اور جو انجیل نازل ہوئی
یہ 13 رمضان کو نازل ہوئی، اور قرآن مجید کے بارے میں یہ قرآن مجید نزول سے پہلے لوح محفوظ میں تھا. یہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ رمضان میں آیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. میں نے لیلۃ القدر میں قرآن مجید کو نازل کیا. اب یہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ قرآن رمضان میں آیا، اور اس کی جو ابتدا ہے یہ رمضان میں اس کی پہلی وحی آئی. اسی طریقے سے قرآن اور رمضان یہ لازم اور ملزوم ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام بڑی قابل غور ہے کہ رمضان المبارک میں آیا کرتے تھے، اور جناب نبی اکرم آمنہ کے در یکتا، عبداللہ کے لال، فخر الرسل، مخبر اعظم، شافی محشر، ساقی کوثر، حسنین کے نانا، فاطمہ کے ابو، عائشہ کے شوہر، صدیق کے یار غار، اس کائنات کے مقدس، مطہر، منور، معمبر، معطر، بابرکت، باسعادت، طیب، طاہر، اطہر، مطہر، اکمل، احسن، اطیب، اشرف، افضل، انور، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں قرآن مجید کا ایک دور کیا کرتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا تو جبریل امین نے اس سال آپ کے ساتھ قرآن مجید کے 2 دور کیے ہیں. اب قرآن لازم اور ملزوم ہے رمضان میں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب قابل غور ہے سامعین کے لیے کہ امام ابو حنیفہ جن کی ہم فقہ کی تقلید کرتے ہیں، ایک قرآن مجید صبح کو پڑھتے تھے رمضان میں، ایک قرآن مجید شام کو پڑھتے تھے، ایک دن میں 2 پڑھتے تھے، مکمل قرآن پاک 2 پڑھتے تھے ایک دن میں. اور آگے بڑی قابل غور ہے کہ پورے مہینے میں 63 پڑھتے تھے. وہ کیسے؟ ایک تراویح میں پڑھتے تھے. 60 ہو گئے رمضان میں، ایک تراویح میں ہو گئے 63 قرآن مجید امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں پڑھا کرتے تھے. علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید رمضان میں روزانہ 1 پڑھتے تھے. اچھا، اب اس میں بعض حضرات ہمارے بزرگ اکابرین کا طریقہ یہ تھا کہ سرور مدنی صاحب آپ کی نالج میں ہے کہ قرآن مجید میں 7 منزلیں ہیں. تو کچھ اکابرین یوں کرتے تھے کہ روزانہ 1 منزل پڑھتے تھے، 7 دن میں 1 ختم قرآن کرتے تھے. اچھا، اب آپ نے یہ پوچھا ہے کہ عام لوگوں کو یہ کتنا پڑھنا چاہیے؟ رمضان میں کم سے کم حافظ قرآن کو روزانہ 3 سپارے پڑھنے چاہیے روزانہ. جب وہ 3 سپارے روزانہ پڑھے گا تو رمضان میں اس کے 3 قرآن ختم ہوں گے. عام لوگوں کو اس قرآن مجید کا ہم پہ حق یہ ہے کہ کم سے کم ہم اس کو سال میں 2 دفعہ پڑھیں. اچھا، لوگ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، لوگوں کے پاس اس دور میں وقت کم رہ گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم رمضان میں عام شخص 1 سپارہ روزانہ پڑھ کر 1 دفعہ قرآن مجید کا دور کمپلیٹ کر لیں. یہ قرآن مجید کا ہم پر حق ہے. اور اگر کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی 2 سپارے روزانہ پڑھ لے تو جو قرآن مجید کا سال پہ ہم پہ حق ہے 2 دفعہ اگر وہ رمضان میں پڑھ لیتا ہے تو قرآن مجید کا حق ادا ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میں آپ سے ہی وہی بات دہرانا چاہتا ہوں اور اس کو کلیئر کروانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے اس کو سمجھ سکیں. جو آپ نے منازل کے بارے میں بات کی، 7 منزلیں، تو اگر آپ اس کی بھی تشریح فرما دیں تو عام لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. 7 منزلیں جو آپ نے بیان کی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا. جیسے مثال کے طور پہ قرآن مجید میں 30 سپارے ہیں، تو وہ 30 سپاروں کی روٹین ہر کسی کے نالج میں ہے. اب یہ قرآن مجید کے اوپر سپارے لکھے ہوتے ہیں اور بالکل نیچے ڈاؤن پیج پر منزل لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو جب وہ نیچے خود بخود دیکھ لیں گے تو وہاں آ جائے گا منزل نمبر 1، منزل نمبر 2، منزل نمبر 3. اس طرح وہ خود ریسرچ کر کے وہ 7 منزلیں سرچ کر سکتے ہیں. مل سکتا ہے اس میں. جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ.
اب رمضان المبارک کی عبادات اور جو فرائض ہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ جو اجر رکھا ہے عام دنوں سے بہت زیادہ رکھا ہے، اور یقیناً جنت الفردوس اپنے محبوب کے صدقے میں ان روزداروں کے لیے متعین کرے گا۔ تو روزداروں کے لیے جنت میں کیا خاص مقام ہیں اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ سرور مدنی صاحب، یہ جو روزے دار ہیں، ان روزے داروں کا جنت میں ایک خاص مقام ہے۔ اچھا، کچھ لوگ، میں آپ کے توسط سے سرور مدنی صاحب سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، یہ تو جس طرح نماز فرض ہے اسی طریقے سے روزے فرض ہیں ایک مہینے کے، لیکن کچھ اللہ کے بندے اور کچھ خواتین ایسی ہیں کہ رمضان کے علاوہ بھی وہ مستقل روزے رکھتی ہیں۔ کچھ لوگ ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے ہیں، جیسے ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، ایام 20 کے۔ کچھ لوگ جمعرات کو روزے رکھتے ہیں، ہر جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ جو روزے لوگ رکھتے ہیں اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، روزے داروں کے لیے جنت میں ٹوٹل 8 دروازے ہیں۔ اچھا، ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام باب الریان ہے، اور یہ جو باب الریان ہے، جو رمضان کے روزے پابندی سے رکھیں، پورے اہتمام سے رکھیں، اس کی پوری تیاری کر کے رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ جو پورے سال میں روزے رکھتے رہتے ہیں، رمضان کے بھی رکھتے ہیں، پورے سال میں بھی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایک دروازہ رکھا ہے، باب الریان۔ جب ان کا نامہ اعمال، قابل غور ہے سرور صاحب، جب ان کا نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو روزے داروں کو جو آواز دی جائے گی وہ باب الریان سے دی جائے گی، تو جن کو باب الریان سے آواز دی جائے گی وہ جنت میں باب الریان سے داخل ہوں گے، وہ روزے دار ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ایک بات، رمضان المبارک میں ظاہر ہے کہ انسان فجر کی نماز سے لے کر اور مغرب تک کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، اور دیگر جو اس کے کام کاج ہیں وہ تو وہی ہیں، روٹین۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو ملازمین ہوتے ہیں ان کے لیے مالکان کو یا دیگر لوگوں کو کوئی خاص ان کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، کچھ رعایت دینی چاہیے؟ یہ بڑا اچھا کوشچن ہے۔ میں بیسیکلی مڈل ایسٹ میں ہوتا ہوں اور پاکستان میں بھی، وہاں اسپیشلی یہ ہوتا ہے کہ اوقات کم کر دیے جاتے ہیں۔ پاکستان چونکہ اسلامک ملک ہے، یہاں بھی اوقات کم کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ کانسیپٹ لیا کہاں سے گیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ کانسیپٹ سامعین کو بتاؤں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رمضان آ جائے تو مالک کو چاہیے کہ وہ اپنے ملازمین کے اوقات کے ڈیوٹی کے اوقات کو کم کر دے۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مالک کو جنت سے جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ اچھا، اب یہ جو UAE ہے اور یہ پاکستان ہے اور یہ جو اسلامک ممالک ہیں، یہ جو اوقات کو کم کر دیے جاتے ہیں اسکول میں، کالج میں، آفیسز میں، یہ کنسیپٹ اس حدیث سے لیا گیا ہے۔ مفتی صاحب، ایک سوال اور میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ رمضان المبارک میں کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا خاص حکم دیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں کچھ بتائیں۔ محترم سرور مدنی صاحب، رمضان المبارک میں جن 4 اعمال کے کثرت کا احادیث میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ پہلا یہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی کثرت کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، مجھے ایسا ذکر بتا دیجئے تاکہ میں اسے کثرت کے ساتھ پڑھا کروں۔
اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پڑھا کرے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے اللہ تعالیٰ کو جواب دیا کہ اے باری تعالیٰ، یہ تو ساری کائنات، ساری مخلوق، ساری انسانیت پڑھتی ہے، مجھے کچھ ایسا ذکر بتائیے کہ میں اسے آپ کے لیے خاص طور پر اس کا ورد کیا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سرور مدنی صاحب بڑا عجیب جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر یہ 7 زمینیں اور 7 آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے کلے میں صرف کلمہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اس کا ایک آسان طریقہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ گھر کی خواتین کو بتاؤں۔ وہ کچن میں کام کر رہی ہیں افطاری کے اوقات میں، اگر وہ آدھے گھنٹے میں لا الہ الا اللہ اس وقت ورد کریں جب وہ اپنی مصروفیات میں مصروف ہیں، آدھے گھنٹے میں 1000 مرتبہ کلمہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اس ذکر کی فضیلت میں آ جائیں گی، ذاکرین میں شمار ہو جائیں گی، اور اس کی بدولت ان کے کھانے کے ٹیسٹ میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے یا کوئی آفس میں بیٹھا ہوا ہے یا کوئی فری ہے تو وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، آدھے گھنٹے میں 1000 اور 1 گھنٹے میں 2000 مرتبہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو وہ ذاکرین میں شمار ہو جائے گا۔ دوسرا جس خاص حکم کا ہمیں حکم ہے، جس خاص ورد کا وہ یہ ہے کہ استغفار کی کثرت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اگر کوئی اتنا نہ پڑھ سکے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ 2 اعمال ہیں جن کی کثرت کا حکم دیا گیا ہے۔ جو شخص کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، حدیث میں اس کے لیے کچھ خوشخبریاں ہیں۔ ایک خوشخبری کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والوں کے لیے یہ ہے کہ اس کے رزق کی تنگی کو اللہ تبارک و تعالی دور فرما دیتے ہیں۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اگر وہ پریشان ہے، غمگین ہے، متفکر ہیں، استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی غمگین شخص کے فکر کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے جو کثرت کے ساتھ یہ کلمہ طیبہ اور استغفار کرتا رہے گا تو وہ ذاکرین میں شمار ہوگا۔ تیسرا جس کا حکم ہمیں دیا گیا ہے رمضان میں خصوصی طور پر، جو صرف آپ نے جس طرح پوچھا سرور صاحب کہ جس کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے، تیسرا حکم یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے یہ مانگنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں جنت کا حقدار بنا دے۔ جنت اللہ تبارک و تعالی سے مانگنی چاہیے، تیسرا یہ حکم ہے۔ اور چوتھا حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے جہنم سے خلاصی طلب کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں جنت کی آگ سے خلاصی عطا فرما۔ پہلا حکم جس کے کرنے کا حکم دیا گیا کلمہ طیبہ کی کثرت، دوسرا حکم استغفار کی کثرت، تیسرا حکم جنت کی طلب، چوتھا حکم جہنم کی آگ سے خلاصی۔ یہ وہ 4 اعمال ہیں جن کا حکم کثرت کے ساتھ ہمیں رمضان میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ مفتی صاحب، بہت مختصر سے جواب سے آپ نے جامع طریقے سے سمجھا دیا لوگوں کو۔ محترم ناظرین، ہمارے ساتھ آج مفتی نور حسین افضل صاحب موجود ہیں۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ ہمارے مفتی نور حسین افضل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے سرور مدنی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ بخشش کا رحمتوں کا فرمان آ گیا ہے،
رب کی عطا سے اپنا رمضان